السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل اردو سینٹر وائس۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے اردو سینٹر وائس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں ایک ناقابل یقین اور پراسرار کہانی۔ دبیس کوہر میں ڈوبا ہوا وہ چھوٹا قصبہ اس وقت بے حد پراسرار لگ رہا تھا۔ شام میں بارش ہونے کے سبب خنکی میں خاصا اضافہ ہو چکا تھا۔ گلیوں میں گھومنے والے آوارہ کتے بھی سردی کی شدت اور کورے کے سبب کسی کونے کھدرے میں چھپے بیٹھے تھے۔ ہر سمت گہرا سکوت طاری تھا۔ پورے قصبے اور ہر گھر میں اندھیرا دکھائی دے رہا تھا۔ ویسے بھی قصبے کے لوگ جلد سو جانے کے عادی ہوتے ہیں۔ رات کے 10 بجے کے بعد قصبے کے لوگ اپنے گھروں سے باہر نکلتے ہوئے کتراتے تھے۔ اگر کسی کو کوئی ضروری کام بھی درپیش ہوتا تو وہ اپنے ساتھ 2-3 لوگوں کو ساتھ ضرور لے لیتا تھا۔ اس کی وجہ قصبے کے لوگوں میں ایک خوف پایا جاتا تھا۔ وہ خوف کیا تھا کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ جو شخص رات کے 10 بجے کے بعد اکیلا باہر نکلتا وہ کبھی لوٹ کر اپنے گھر واپس نہیں آتا تھا۔ وہ کہاں غائب ہو جاتا تھا کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوتی۔ بس دوسرے یا تیسرے دن اس کی لاش ضرور ملتی تھی جس کے جسم میں خون کا ایک قطرہ بھی نہ ہوتا۔ اس قصبے میں 2 سال قبل ایک خونی حادثہ ہوا تھا۔ اس حادثے نے قصبے کا امن و سکون تاراج کر دیا تھا۔ قصبے میں ایک نوجوان داخل ہوا تھا اپنی بہن کے ساتھ۔ وہ نوجوان بہت خوبصورت تھا، ساتھ ہی اس کی بہن بھی بہت خوبصورت تھی۔ وہ نوجوان اور اس کی بہن مصور تھے۔ خوبصورت مناظر کو کینوس پر منتقل کرنا ان کا شوق تھا۔ وہ یہاں گھومتے رہتے اور تصاویر بناتے رہتے تھے۔ یہاں کافی دن لگ گئے۔ ایک روز لوگوں نے اس نوجوان کی بہن کو حاملہ دیکھا تو لوگوں نے اس نوجوان پر اپنی بہن کے ساتھ بدکاری کا الزام لگایا اور اس نوجوان کی بہن کو تشدد کر کے ہلاک کر دیا اور نوجوان کو ایک گھر میں بھوکا پیاسا قید کر دیا۔ نوجوان چلاتا رہا کہ وہ بے قصور ہے۔ 1 ماہ بعد وہ نوجوان بھوک اور پیاس کی حالت میں مر گیا۔ تب اس کی روح اپنا انتقام لینے کے لیے سرگرداں تھی۔ قصبے میں ایک ڈاکٹر تھا جو ان باتوں کو فضول مانتا تھا۔ سارے لوگ 10 بجے کے بعد اندھیرا کر کے سوتے، لیکن وہ گھر میں لائٹ جلا کر جاگتا رہتا، کتابیں پڑھتا رہتا تھا۔ ڈاکٹر کا نام رمیش تھا۔ ڈاکٹر رمیش بہت ملنسار اور بھلا آدمی تھا۔ رات کے 4:30 بج رہے تھے۔ وہ میڈیکل ریسرچ پر ایک نئی کتاب پڑھ رہا تھا۔ اس کے سامنے رکھی ایش ٹرے سگریٹ کے جلے ہوئے ٹوٹوں سے بھر چکی تھی۔ شراب کا گلاس لبریز تھا۔ ڈاکٹر ہمیشہ سے ریڈ وائن پینے کا عادی تھا۔ بقول اس کے ریڈ وائن سرد موسم میں جسم و جاں میں حرارت کا سبب بنتی ہے۔ ڈاکٹر کتاب پڑھنے میں مشغول تھا کہ اسے ایسا لگا کہ صدر دروازے کی گھنٹی بج رہی ہے۔ اس نے غور سے سنا تو واقعی گھنٹی بج رہی تھی۔ آرام دہ کرسی سے اٹھنے میں ڈاکٹر کو سستی سی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ اٹھے۔ کئی منٹ گزر گئے۔ اب گھنٹی کی جگہ دروازہ پیٹنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ ڈاکٹر کو یقین ہو گیا کہ دروازہ پیٹنے والا آسانی سے نہیں ٹلے گا۔ وہ غصے سے اٹھا اور لڑکھڑاتے ہوئے صدر دروازے تک گیا اور دروازہ کھول دیا۔ دروازہ کھول کر اس نے جوں ہی باہر تاریکی میں جھانکا تو ایک شخص جھٹ سے اندر آ گیا اور جلدی سے دروازہ بند کر کے چٹخنی لگا دی۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے ڈاکٹر کا بازو پکڑ لیا۔ ڈاکٹر نے اپنا بازو چھڑانا چاہا مگر گرفت اور سخت ہو گئی۔ چند لمحوں بعد اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، میری مدد کرو۔ ڈاکٹر نے جواب دینے کی بجائے آگے بڑھ کر کوریڈور کی لائٹ آن کر دی۔ وہ شخص بلو جینز اور وائٹ جیکٹ میں ملبوس تھا، لیکن اس کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹ چکے تھے۔ جسم کے کھلے ہوئے حصوں سے خون رس رہا تھا، جبکہ اس کی آنکھوں میں خوف و ہراس کا عنصر واضح تھا۔ ڈاکٹر نے جیسے ہی اس شخص کا چہرہ دیکھا تو اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ ڈاکٹر نے سوچا کہیں یہ چور تو نہیں، صورت سے ہی اچکا معلوم ہوتا ہے۔ کون ہو تم؟ ڈاکٹر نے سخت لہجے میں پوچھا۔ میں رات بھر کے لیے یہاں پناہ چاہتا ہوں، وہ کپکپاتے ہوئے لہجے میں بولا۔ مگر کیوں؟ وہ اس لیے کہ میں زخمی ہوں، مجھے طبی امداد کی ضرورت ہے۔ اوہ، ڈاکٹر نے مطمئن انداز میں سر ہلایا۔
پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے کتب خانے میں لے گیا، جہاں آتش دان میں لکڑیاں اب بھی چٹک رہی تھیں اور کمرہ خاصا گرم تھا۔ ڈاکٹر نے اسے کرسی پر بٹھایا اور بولا، تم زخمی بھی ہو، پریشان اور خوفزدہ بھی۔ مجھے یقین ہے کہ تمہارے ساتھ ضرور کچھ ناقابل یقین ہوا ہے۔ ہاں ڈاکٹر۔ اچھا ٹھہرو، میں تمہارے لیے کچھ پینے کے لیے لاتا ہوں، پھر سنوں گا تمہاری کہانی۔ یہ کہہ کر ڈاکٹر کتب خانے سے باہر نکل گیا۔ 5 منٹ بعد جب ڈاکٹر کمرے میں داخل ہوا تو اس کے ہاتھ میں شراب سے لبریز گلاس اور ایک بوتل تھی۔ یہ شراب بہت نفیس اور پرانی ہے۔ ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے شراب کا گلاس اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ اجنبی نے ایک ہی سانس میں پورا گلاس خالی کر دیا۔ واقعی ڈاکٹر، اتنی کسیلی اور تلخ شراب کبھی نہیں پی، کافی سکون مل رہا ہے۔ اجنبی پہلی بار مسکرا کر بولا۔ اب تم اپنی داستان شروع کر سکتے ہو۔ آپ پہلے یہ بتائیں، کیا آپ روحوں کو مانتے ہیں؟ نہیں، شاید تمہاری داستان کا روحوں سے ضرور تعلق ہے۔ چلو کوئی نہیں، مگر میں سنوں گا ضرور۔ چند لمحوں تک خاموشی چھائی رہی۔ اس دوران اجنبی نے اپنا دوسرا گلاس بھی ختم کر دیا۔ آخر اس نے اپنی داستان شروع کی۔ میرا نام جگدیش ہے اور میں لندن کا رہنے والا ہوں۔ میرا پیشہ فوٹوگرافی ہے۔ میں لندن کی ایک بہت بڑی کمپنی میں ملازم ہوں۔ کمپنی کے کام سے مجھے انڈیا بھیجا گیا اور اس علاقے کی تصویریں لینے کا حکم جاری ہوا۔ کمپنی ہندوستان کی دیہی اور قصبوں کی زندگی پر ایک ڈاکیومنٹری فلم بنانا چاہتی تھی۔ چنانچہ میں گزشتہ رات اپنی بائک پر روانہ ہوا۔ یہ تمام راستہ ویران اور دلدلی علاقوں پر مشتمل تھا۔ رات بہت تاریک اور سرد تھی، مگر میں اپنی دھن میں برق رفتاری سے موٹر سائیکل اڑاتے جا رہا تھا۔ دفعتاً بائک کی رفتار دھیمی پڑنے لگی اور بائک جھٹکے کھانے لگی۔ تھوڑی ہی دور جا کر وہ آگے بالکل بند ہو گئی۔ میں نے اتر کر بائک کو چیک کیا تو میرا دل دھک سے رہ گیا کہ پیٹرول کی ٹینکی بالکل خالی ہو چکی تھی۔ حالانکہ چلتے وقت میں پیٹرول فل کرا کر نکلا تھا۔ شاید پیٹرول پمپ والے نے کوئی کاریگری دکھا دی تھی۔ میں جلد از جلد اس وحشتناک علاقے سے نکل جانا چاہتا تھا، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ میں بمشکل 2 فرلانگ ہی پیدل چلا ہوں گا کہ مجھے اپنے پیچھے سے کسی گاڑی کے انجن کی آواز سنائی دی۔ میں نے دیکھا کہ دور سے گاڑی کی تیز روشنیاں نظر آ رہی تھیں۔ جیسے ہی وہ گاڑی قریب آئی، میں نے اسے روکنے کے لیے ہاتھ ہلایا، مگر ڈرائیور نے گاڑی نہیں روکی۔ اس وقت جو پریشانی اور وحشت ہوئی اس کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتے۔ میں نے جیسے ہی گھڑی نکال کر دیکھی تو ریڈیم ڈائل کی چمکتی سوئیوں نے مجھے بتایا کہ رات کے 10 بجے ہیں۔ چاروں طرف گھپ اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ ہوا میں لمحہ بلمحہ خنکی بڑھتی جا رہی تھی۔ میں نے چاروں طرف آنکھیں پھاڑ کر پناہ لینے کے لیے کوئی مکان یا جھونپڑی کو تلاش کرنے کی کوشش کی، مگر یوں لگ رہا تھا کہ صدیوں سے کسی انسان نے یہاں قدم نہیں رکھا ہو۔ دفعتاً میری آنکھیں حیرت اور خوف سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ڈاکٹر رمیش نے دیکھا کہ جگدیش انتہائی خوفزدہ نظر آ رہا تھا۔ اس نے دوبارہ شراب کا گلاس بھرا اور ایک ہی سانس میں خالی کر دیا۔ ڈاکٹر رمیش بڑی گہری نظروں سے جگدیش کا جائزہ لے رہا تھا۔ ڈاکٹر کے ہاتھ میں ریڈ وائن تھی۔ اس کے لبوں پر انتہائی پراسرار مسکراہٹ تھی۔ پھر کیا ہوا؟ ڈاکٹر نے شراب کا سپ لیتے ہوئے کہا۔ جگدیش ایک لمحے کے لیے ہچکچایا۔ پھر ڈاکٹر، وہ منظر زندگی کا سب سے خوفناک منظر تھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک سنہرے رنگ کی ریت کے ذرات کی طرح چمکیلی دھند کا گہرا بادل میری جانب بڑھ رہا تھا۔ مجھے یہ اعتراف کرنا پڑ رہا ہے کہ وہ دھند دیکھ کر میں انتہائی خوفزدہ ہو گیا تھا۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ چاروں طرف وحشت زدہ خاموشی اور خون کو منجمد کر دینے والی سردی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں کسی پرانے قبرستان میں کھڑا ہوں جہاں سے مردے نکل کر میرا گلا دبا دیں گے۔ پھر اس چمکیلی دھند نے مجھے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اسی لمحے میں نے انتہائی خوف محسوس کیا۔ جگدیش کی بات سن کر ڈاکٹر کے ہونٹوں پر اطمینان بخش مسکراہٹ دوڑ گئی۔ جگدیش پھر بولا، یقین کریں میں اتنا بزدل نہیں، مگر مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میری قوت سلب ہو کر رہ گئی ہے۔ اچانک میں نے اپنے شانوں پر کسی چیز کا زبردست دباؤ محسوس کیا۔ مجھے یوں لگا کہ جیسے کوئی مجھے آگے بڑھنے کے لیے اکسا رہا ہو، بلکہ مجھے مجبور کر رہا ہو کہ میں آگے بڑھوں۔ میں نے چاہا کہ میں آگے نہ بڑھوں۔ میرے ہاتھ پاؤں جیسے کسی اشارے کے محتاج ہو گئے ہوں۔ پھر میں کسی سحر زدہ کی طرح آگے بڑھتا جا رہا تھا۔
کچھ ہی لمحوں کے بعد جب دھند چھٹی تو میں نے اپنے آپ کو خاردار جھاڑیوں کے سامنے پایا۔ جھاڑیوں کے درمیان سے میں جو ہی آگے بڑھا تو مجھے ایک مکان دکھائی دیا۔ وہ ایک سرائے کی طرز کا مکان تھا جس کے چاروں طرف خضر و جھاڑیاں اور لمبی گھاس اگی ہوئی تھی۔ مکان کے چاروں طرف ایک عجیب سی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ مجھے ایسا لگا جیسے کہ میں کسی آسیبی مکان کے سامنے کھڑا ہوں۔ بطور بے بسی اور مجبوری کے عالم میں مجھے کچھ سکون محسوس ہوا۔ مجھے یقین تھا کہ یہ مکان ضرور آباد ہوگا۔ بلا شبہ رات کافی بیت چکی تھی، پھر بھی اس مکان کا مالک جو کوئی بھی تھا انسانی ہمدردی کے تحت دروازہ کھولنے میں کوئی آر محسوس نہیں کرے گا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے گرم گرم کھانا کھلا دے۔ کھانے کا خیال آتے ہی میری بھوک چمک اٹھی۔ کچھ لمحوں پہلے مجھ پر خوف کی جو کیفیت طاری تھی وہ از خود دور ہو گئی۔ انسانی فطرت بھی بڑی عجیب ہے۔ میں نے ہمت کر کے دروازے پر دستک دے دی، لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ تب میں نے دروازے کو کئی بار بجایا۔ اب میں اپنے گرد و پیش کی چیزیں بخوبی دیکھ سکتا تھا۔ مجھے اس بات پر حیرت تھی کہ مالک مکان اتنا لاپرواہ آدمی تھا کہ اسے اپنے گرد و پیش کی بالکل بھی خبر نہ تھی۔ مکان کی اجڑی حالت اس بات کو ظاہر کر رہی تھی کہ اس نے مکان پر توجہ نہیں دی۔ اچانک میری نگاہ عمارت کے دروازے پر لگی ہوئی ایک سفید تختی پر گئی جس پر چند الفاظ کندہ تھے۔ پہلے میرا خیال تھا کہ شاید اس پر عمارت کا نام لکھا ہوا ہے۔ اب بغور دیکھنے پر پتہ چلا کہ اس پر تو عجیب مضحکہ خیز الفاظ لکھے ہوئے تھے: آپ کا سفر یہاں ختم ہوتا ہے۔ ان احمقانہ الفاظ کا مطلب میری سمجھ میں نہ آ سکا۔ پھر اچانک میرے کانوں میں ایسی آواز آئی جیسے کوئی مکان کے اندر چل رہا ہو۔ پھر دائیں ہاتھ کی اونچی کھڑکی میں سے مجھے روشنی کی ہلکی ہلکی کرنیں نظر آئیں اور پھر فوراً ہی یہ روشنی غائب ہو گئی۔ غالباً کوئی شخص تھا جو دروازہ کھولنے آ رہا تھا۔ قدموں کی آہٹ کی آواز آہستہ آہستہ قریب ہوتی گئی۔ پھر لکڑی سے بنا ہوا بلند و بالا دروازہ چرچراتا ہوا اندر کی جانب کھل گیا۔ دروازہ کھلتے ہی مجھے ایک عورت دکھائی دی جسے دیکھ کر نہ جانے کیوں میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ ایسا لگا کہ جیسے میں اسے جانتا ہوں۔ وہ عورت انتہائی دلکش تھی اور بے حد حسین بھی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں جھیل کی گہرائی تھی۔ اس کے گیسو انتہائی دراز اور خوبصورت تھے، جیسے گھٹاؤں نے اس کی زلفوں کا روپ لے لیا ہو۔ اس کا جسم انتہائی سڈول تھا، جسے دیکھ کر یقیناً ہر انسان کے جذبات ضرور تلاطم پذیر ہو جاتے۔ اس کے جسم کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی اپسرا نے سفید ساڑی پہن لی ہو۔ اس کو دیکھ کر نہ جانے کیوں مجھے یہ احساس ہو رہا تھا کہ میں اسے جانتا ہوں۔ اتنا کہہ کر جگدیش رکا اور پھر اپنے گلاس کی جانب دیکھا جو کہ خالی ہو چکا تھا۔ پھر جگدیش نے ڈاکٹر کی طرف دیکھا۔ جگدیش کی للچائی ہوئی نظریں ڈاکٹر کے بھرے ہوئے گلاس پر تھیں جس میں سرخ رنگ کی شراب موجود تھی، جبکہ ڈاکٹر جگدیش کی نظروں سے بے نیاز سگار سلگانے میں مصروف تھا۔ دوست، اپنی ریڈ وائن تھوڑی مجھے بھی دو نا، دیکھو میرا گلاس خالی ہو چکا ہے۔ جگدیش لجاجت سے بولا، ہونٹوں پر زبان پھیرتا ہوا۔ جگدیش کی بات سن کر ڈاکٹر نے اسے دیکھا اور دوسرے پہل نہایت سرد لہجے میں بولا، سوری دوست، شراب اور عورت کی حصہ داری مجھے پسند نہیں۔ ڈاکٹر کی بات سن کر جگدیش شرمندہ سی ہنسی ہنس کر بولا، نہیں دوست، میرا خیال ذرا مختلف ہے۔ اپنا خیال ذرا بعد میں ظاہر کرنا، پہلے کہانی سناؤ۔ اوہ ڈاکٹر صاحب معاف کرنا، جگدیش نے کہا اور پھر خیالوں میں گم ہو گیا۔ پھر بولا، مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میں اس کو جانتا ہوں۔ مجھے دیکھتے ہی اس کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ اس کی آنکھوں میں وہی چمک تھی جو کہ کسی چوہے کو دیکھ کر بلی کی آنکھوں میں پیدا ہوتی ہے۔ میڈم، میری موٹر سائیکل خراب ہو گئی ہے، کیا مجھے ایک رات کی پناہ مل جائے گی؟ میری بات سن کر وہ مسکرائی اور نہایت معنی خیز نظروں سے مجھے دیکھا اور کہنے لگی، آپ اپنی منزل پر ہی پہنچے ہیں؟ کیا مطلب؟ میں نے چونکتے ہوئے اس سے پوچھا۔ میرا مطلب ہے کہ آپ بالکل درست جگہ پر آئے ہیں، یہ مسافر خانہ ہی ہے۔ بھگوان کی کرپا، ورنہ اگر مجھے یہ جگہ نہ ملتی تو میری اکڑی ہوئی لاش لوگ دریافت کرتے، میں نے اس کو مسکراتے ہوئے کہا۔ میری بات سن کر اس نے ایک پراسرار قسم کے تبسم پر ہی اکتفا کیا تھا۔ مسکراتے وقت اس کے لبوں کی سرخی اور گہری محسوس ہونے لگی۔
اس نے مجھے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ بہرحال میں اپنے آپ کو ہمت دلاتا ہوا اس کے پیچھے چلنے لگا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کے پورے مکان میں چاروں طرف روشنی ہو گئی۔ روشنی کا بٹن کہاں تھا یہ تو پتہ نہ چل سکا، لیکن اتنا ضرور تھا کہ چاروں طرف دودھیا روشنی نے پورے ماحول کو منور کر دیا تھا۔ وہ ایک لمبی طویل راہداری تھی۔ وہ راہداری میں آگے آگے چل رہی تھی اور راہداری ایک چھوٹی گلی کی طرح تھی جس کے دونوں دائیں بائیں دیوار تھی۔ دونوں دیواروں پر تھوڑے تھوڑے فاصلے پر مختلف قسم کی پینٹنگز آویزاں تھیں۔ پینٹنگز دیکھ کر خوف کی ایک سرد لہر میرے جسم میں دوڑ گئی، کیونکہ ہر پینٹنگ میں ایک موضوع تھا۔ وہ موضوع تھا خون کی پیاس۔ ہر تصویر میں الگ الگ طریقے سے کسی عورت کو انسانوں کا خون پیتے دکھایا گیا تھا۔ نہ جانے ان تصویروں کا مقصد کیا تھا، یہ تو میری سمجھ میں نہ آ سکا، لیکن مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں کسی شیطانی چکر میں پھنس رہا ہوں۔ وہ عورت مجھے اپنے ساتھ لیے ایک کمرے کے سامنے رک گئی۔ اس کمرے میں تم آرام کر سکتے ہو، اس نے مجھے مسکرا کر کہا۔ بہت بہت شکریہ، مجھے بھوک بھی بہت لگ رہی ہے، اگر کچھ کھانے کو مل جائے تو۔ میری بات سن کر اس نے گردن کو جنبش دی اور واپس مڑ گئی۔ میں سمجھا شاید کھانے کو نہیں ہے۔ میں مایوس ہو کر کمرے کے اندر داخل ہو گیا۔ یہ ایک بڑا سا کمرہ تھا۔ کمرے کے وسط میں ایک بڑی عالیشان مسہری موجود تھی۔ مسہری کے اوپر ایک بڑی سی مچھردانی نیچے تک لٹک رہی تھی۔ مسہری کے جنوبی دیوار پرانی طرز کی کئی کرسیاں قطار میں رکھی تھیں۔ مسہری کی مغربی دیوار کی طرف کونے میں لکڑی کی ایک الماری کھڑی تھی۔ الماری کے اوپر ایک روشن دان تھا جو کہ کھلا ہوا تھا۔ روشن دان اتنا بڑا تھا کہ ایک آدمی بآسانی اس سے گزر سکتا تھا۔ مشرقی دیوار کی طرف ایک چھوٹا سا دروازہ دکھائی دیا جس پر تالا لگا ہوا تھا۔ میں نے اس سوراخ کے اندر دیکھنے کی کوشش کی مگر کچھ دکھائی نہ دیا۔ میں نے مایوس ہو کر اپنا کوٹ اتار کر آرام کرنے کی نیت سے مسہری کی جانب بڑھا۔ دفعتاً دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے جا کر دروازہ کھول دیا۔ دروازہ کھلتے ہی مجھے وہی عورت نظر آئی جو کہ ایک ٹرالی گھسیٹتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ اس نے شب خواب کا انتہائی باریک لباس زیب تن کر رکھا تھا جس سے اس کا خوبصورت اور مرمری جسم جھلک رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے تو میری آنکھیں خیرہ ہو گئیں۔ وہ انتہائی خوبصورت لگ رہی تھی۔ میں آپ کے لیے کھانا لائی ہوں۔ جی بہت شکریہ، آپ بھی میرے ساتھ آئے نا۔ میری یہ بات سن کر وہ مسکرائی۔ مسکراہٹ اس کی انتہائی پراسرار تھی۔ کھانا بے حد لذیذ تھا۔ ایسا لذیذ کھانا آج تک اپنی پوری زندگی میں پہلی بار ہی کھا رہا تھا۔ مجھے کھاتا ہوا وہ دیکھتی رہی۔ کھانے کے دوران میرے دل سے اس کے لیے تمام شبہات اور خوف دور ہو گیا۔ کھانا ختم ہو جانے کے بعد وہ جھوٹے برتن ٹرالی میں رکھ کر جانے لگی۔ نہ جانے مجھے کیا ہوا، شاید یہ شراب اور کھانے کا اثر تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچ لیا۔ وہ بالکل ایک پکے ہوئے پھل کی طرح میری گود میں آ گری۔ جگدیش کی بات سن کر ڈاکٹر کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے غصے کی جھلک ابھری، پھر اسی لمحے معدوم ہو گئی۔ پھر وہ جگدیش کی طرف متوجہ ہو گیا۔ جگدیش کہہ رہا تھا اس کی قربت سے میں نے پورا فائدہ اٹھایا، لیکن مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ شاید یہ قربت میرے پہلو کو پہلے بھی گرما چکی ہے، لیکن کہاں، یاد نہیں آ رہا تھا۔ بہت سی عورتیں میرا پہلو گرما چکی تھیں، لیکن یہ سب سے الگ تھی۔ جب میرا آتش جنوں بڑھتا تو اس کی وحشتوں میں اضافہ ہو جاتا۔ دنیا جہاں کی ساری وحشتیں جیسے اس کے چہرے پر سما جاتی۔ جب اس کے چہرے پر طاری وحشتیں سکون میں تبدیل ہوئیں تو میرے جنون کو بھی راحت مل گئی۔ میں کافی تھک چکا تھا۔ اتنی تھکن اور جسمانی مشقت کے بعد مجھے نیند سی آنے لگی۔ پھر رات کے نہ جانے کس پہر میری آنکھ کھل گئی۔ مجھے اپنی گردن کے پاس شدید قسم کی چبھن محسوس ہو رہی تھی۔ مجھ پر کوئی جھکا ہوا تھا۔ میں نے ٹیبل لیمپ ہاتھ بڑھا کر روشن کیا تو میں نے دیکھا کہ وہی عورت مجھ پر جھکی ہوئی تھی۔ اس کے لمبے دانت میری گردن میں پیوست تھے۔ میں نے چیخ کر اسے پوری قوت سے خود پر سے ہٹانا چاہا، لیکن اس نے پوری قوت سے مجھے جکڑا ہوا تھا۔ میں نے اپنی پوری قوت کا استعمال کرتے ہوئے اسے دھکا دیا تو وہ چیختی ہوئی مسہری سے نیچے گر پڑی۔ وہ برہنہ حالت میں انتہائی خوفناک لگ رہی تھی۔ اس کا پورا منہ اور دونوں ہاتھ خون میں لتے ہوئے تھے۔ اس کی آنکھیں نیلی اور چہرہ دہشت ناک حد تک بگڑا ہوا تھا۔ میری گردن سے کافی خون بہہ چکا تھا۔ وہ چیختی ہوئی میری جانب بڑھی تو میں نے اسے اچھل کر ایک زوردار کک ماری جس کے نتیجے میں وہ کئی قدم پیچھے ہٹ گئی۔
میں نے جلدی جلدی کپڑے پہنے اور بھاگتا ہوا دروازے سے باہر نکل گیا۔ جب میں بھاگتا ہوا راہداری میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ راہداری میں ایک لاش پڑی ہے۔ وہ لاش مسخ شدہ تھی۔ میں دہشت زدہ سا ہو کر وہیں رک گیا۔ دفتن مجھے اپنے پیچھے سے اسی عورت کی چلانے کی آواز سنائی دی۔ وہ میرے پیچھے ہی آ رہی تھی۔ میں نے اس لاش سے بچ کر نکلنے کی کوشش کی، لیکن اس لاش نے میرا پیر پکڑ لیا اور پھر میرے حلق سے دہشت زدہ چیخ نکلی۔ میں نے پوری قوت سے اپنا پاؤں اس کے سر پر مارا تو اس لاش نے میرا پیر چھوڑ دیا۔ اب وہ عورت اسی طرح برہنہ حالت میں میرے سامنے کھڑی تھی۔ اس کے اور میرے بیچ صرف اس لاش کا فاصلہ تھا۔ میں ساکت کھڑا تھا۔ دفتن میرے حلق سے پھر چیخ نکلی کیونکہ چھوٹے چھوٹے کیڑے میرے پیر پر چڑھ رہے تھے اور وہ عورت آہستہ آہستہ میری جانب بڑھ رہی تھی۔ مجھے اپنی موت کے سوا سامنے اور کوئی چیز نہیں دکھائی دے رہی تھی۔ دفتن مجھے یاد آیا کہ میرے پاس ایک چھوٹا سا پستول بھی ہے جسے میں اپنی حفاظت کے لیے سنبھال کر رکھتا ہوں۔ میں نے کوٹ کی جیب سے وہ پستول نکالا اور اپنی جانب بڑھتی ہوئی اس خونی چڑیل پر فائر کر دیا۔ گولی نے جادو کا اثر دکھایا۔ اس کے سر کے پرخچے اڑ گئے۔ میں نے یہ بھی دیکھنے کی کوشش نہ کی کہ اس کے بعد اس کا کیا حال ہوا اور وہاں سے بھاگ نکلا، اور کسی نہ کسی طرح اب میں آپ کے سامنے ہوں۔ جگدیش نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، بہت خوب، تمہاری داستان دلچسپ ہے۔ کیا مطلب؟ داستان وقت گزاری کے لیے اچھی ہے مگر سچی نہیں۔ ڈاکٹر رمیش نے صوفے سے اٹھ کر آتش دان کے پاس جا کر کہا، مگر میری داستان سچی ہے۔ دیکھو میری گردن سے بہتا خون۔ میں صرف تم سے رات کے بقیہ وقت میں پناہ اور طبی امداد چاہتا ہوں، جگدیش نے ڈاکٹر سے کہا۔ جگدیش کی بات پر دھیان دینے کی بجائے ڈاکٹر آتش دان کے سامنے رکھی اس سلاخ سے کھیل رہا تھا جس سے کوئلے دہکائے جاتے ہیں۔ تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا ڈاکٹر، جگدیش نے اس کے پاس آ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ جیسے ہی جگدیش نے کندھے پر ہاتھ رکھا، ڈاکٹر رمیش نے بجلی کی سی تیزی سے وہ سلاخ جگدیش کے سر پر دے ماری۔ جگدیش کے حلق سے چیخ نکلی اور وہ زمین پر گر کر بے ہوش ہو گیا۔ ڈاکٹر رمیش نے بے ہوش جگدیش کو دیکھا اور کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ جگدیش کو ہوش آیا تو اس نے اپنے آپ کو کرسی سے بندھا ہوا پایا۔ اس کا پورا چہرہ خون میں لت پت تھا، جبکہ ڈاکٹر رمیش اس کے بالکل سامنے بیٹھا سگار پھونکنے میں مصروف تھا۔ ڈاکٹر رمیش اس کی طرف دیکھ کر مسکرایا اور بولا، غالباً تم یہی سوچ رہے ہوگے نا کہ آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا۔ کون ہو تم؟ جگدیش ہذیانی انداز میں چیخا۔ اچھا سوال ہے، ڈاکٹر رمیش نے سگار کا دھواں چھوڑتے ہوئے بولا۔ مجھے اس طرح کیوں باندھ رکھا ہے تم نے؟ کھول دو مجھے۔ یہ اس سے بھی زیادہ اچھا سوال ہے، ڈاکٹر پھر ہنسا۔ میرا کیا قصور ہے؟ جواب دو، جگدیش چلایا۔ ایک کہانی سناتا ہوں، ڈاکٹر رمیش سنجیدہ لہجے میں بولا۔ آج سے کوئی 2 سال پہلے ایک نوجوان مصور اپنی بہن کے ساتھ اس قصبے میں داخل ہوا تھا۔ وہ دونوں مصور تھے۔ تصویروں کو کینوس پر منتقل کرنا ان کا شوق تھا۔ ایک شدید سرد رات تھی۔ ان کے گھر کا دروازہ بجا۔ ایک شخص نے ان سے پناہ مانگی، ایک رات کی۔ اس کی گاڑی خراب ہو گئی تھی۔ ان دونوں نے انسانی ہمدردی کے تحت اسے پناہ دی۔ اس شخص نے کافی شراب پی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر رمیش کے چہرے پر غصہ نظر آنے لگا۔ جگدیش نے جب ڈاکٹر کا چہرہ دیکھا تو چونک پڑا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کچھ یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ رمیش پھر بولنے لگا۔ وہ شخص کافی نشے میں تھا۔ اس نے اس کی بہن پر حملہ کیا اور اس کی عزت لوٹ کر بھاگ گیا۔ نوجوان اپنی بہن کو بچانے کی کوشش میں خود زخمی ہو گیا تھا۔ وہ دونوں بہن بھائی بدنامی کے خوف سے خاموش رہے۔ کچھ عرصے کے بعد وہ لڑکی حاملہ ہوئی تو لوگوں نے اس کی بہن اور نوجوان بھائی پر بدکاری کا الزام لگا کر مار دیا۔ ڈاکٹر، یہ سب تم مجھے کیوں سنا رہے ہو؟ اس لیے کہ تم نے میری بہن کی عزت لوٹی تھی اور تمہاری وجہ سے ہمیں مرنا پڑا تھا۔ تمہاری وجہ سے بہن بھائی کا رشتہ بدنام ہوا۔ مرنا پڑا؟ کیا مطلب؟ جگدیش خوف زدہ لہجے میں بولا۔ ہاں، ہم مر گئے۔ تب سے ہماری آتمائیں بھٹک رہی ہیں۔ تم جس عورت سے بچ کر آئے نا، جس نے تمہارا خون پینا چاہا، وہ میری بہن تھی۔ جس لاش نے تمہارا پیر پکڑا، وہ میری لاش تھی۔ اسی لمحے رمیش کے چہرے سے گوشت جھڑنا شروع ہو گیا۔ اب وہاں ایک گلی سڑی لاش صوفے پر بیٹھی تھی جس کے جسم پر سفید سفید چھوٹے کیڑے کلبلا رہے تھے۔
یہ دیکھ کر جگدیش کے چہرے پر بے پناہ خوف دکھائی دینے لگا۔ اس کے حلق سے دل خراش چیخیں نکل رہی تھیں۔ مجھے معاف کر دو، میں بہک گیا تھا۔ دفتن لاش کے پاس کالے رنگ کا دھواں پھیلنا شروع ہو گیا، پھر وہ دھواں انسانی صورت اختیار کرنے لگا۔ اب وہاں ایک عورت موجود تھی جس کی آنکھوں کے ڈیلے غائب تھے، ان سے نکلتا ہوا خون جم چکا تھا۔ اس عورت کو دیکھ کر جگدیش چونک پڑا۔ یہ وہی عورت تھی جس نے اس کا خون پینے کی کوشش کی تھی۔ جگدیش کو یہ بھی یاد آ گیا تھا کہ اس نے ایک سرد رات میں ایک نوجوان اور اس کی بہن سے پناہ مانگی تھی۔ لڑکی کا حسن و شباب دیکھ کر وہ پاگل ہو گیا تھا، اور پھر اس نے نوجوان پر دھوکے سے حملہ کر دیا جس سے نوجوان بے ہوش ہو گیا۔ اس کے بعد جگدیش نے اس لڑکی پر تشدد کر کے اس کی عزت لوٹ لی اور پھر وہاں سے بھاگ نکلا۔ اب وہ دونوں آتما بن کر اس سے بدلہ لینا چاہتے تھے۔ وہ عورت آہستہ آہستہ جگدیش کی جانب بڑھ رہی تھی۔ اس کے نوکیلے دانتوں سے خون ٹپک رہا تھا، اس کے بال الجھے اور بکھرے ہوئے تھے۔ دفتن کرسی پر بیٹھی ہوئی لاش کے ہاتھ لمبے ہونا شروع ہو گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے دونوں ہاتھوں نے جگدیش کو جکڑ لیا۔ اس کے بعد اس عورت نے ہذیانی انداز میں اپنے نوکیلے دانت جگدیش کی گردن میں پیوست کر دیے۔ جگدیش کی کربناک چیخیں کمرے کے اندر گونج رہی تھیں۔ ان دونوں بے چین آتماؤں نے اپنا بدلہ لے لیا تھا۔ اس قصبے والے آج بھی رات کے 10 بجے کے بعد گھر سے باہر نکلتے ہوئے گھبراتے ہیں۔ قصبے کے لوگوں کی زندگیاں عذاب بن چکی ہیں، اور وہ دونوں بہن اور بھائی کی آتمائیں اس قصبے کے لوگوں کے لیے خوف کی علامت بن چکی ہیں۔